بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 26 اپریل سال 2026 اور میں آپ کا میزبان غلام مصطفیٰ۔ امید ہے کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ یہ خبر تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج امریکہ کے جو پریزیڈنٹ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کے اوپر ایک جان لیوا اٹیک ہوا ہے۔ لیکن یہ اٹیک کس نے کروایا ہے، ملزم کا تعلق کہاں سے نکلا ہے، کیا یہ ایک بہت بڑا فالس فلیگ آپریشن تھا، کیا یہ ٹرمپ نے خود کروایا ہے، بھانڈا پھوٹ چکا ہے، مکمل ڈیٹیلز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ہم اس ویڈیو کے آخر میں ناظرین کرام، ایران امریکہ جنگ کے دوران پاکستان چونکہ اس وقت ثالثی کا کردار بھی ادا کر رہا ہے، ہم اس چیز پر بھی بات کریں گے اور اس چیز پر بھی بات کریں گے کہ آیا یہ جو اٹیک ٹرمپ کے اوپر ہوا ہے، اس سے پہلے سیم اسی جگہ کے اوپر بھی امریکہ کے ایک پریزیڈنٹ کے اوپر اٹیک ہو چکا ہے اور اس کو بڑی کامیابی کے ساتھ جو حملہ آور ہے اس نے اٹیک کیا، ٹارگٹ کیا، گولیاں لگ گئی تھیں۔ وہ بھی میں ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو لازمی سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کر لیں۔ ناظرین محترم، یہ واقعہ جو پیش آیا، سب سے پہلے جن لوگوں کو نہیں پتا تھوڑا ان کو بھی پتا چل جائے، یہ آج 26 اپریل 2026 کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر جو حملہ ہوا، یہ واقعہ وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹس ڈنر کے دوران پیش آیا جو واشنگٹن ڈی سی میں ہو رہا تھا۔ واقعے کی اگر آسان تفصیلات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو ڈنر کے دوران ایک شخص نے فائرنگ کی، حملہ آور نے 5 سے 6 راؤنڈ گولیاں چلائیں اور ہال روم کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، جہاں تقریباً 2600 لوگ موجود تھے، 2600 کے قریب وہاں پر لوگ موجود تھے اور بڑی تعداد میں صحافی موجود تھے۔ بیسیکلی یہ جو عشائیہ تھا، یہ ڈنر تھا، رات کا تھا، تو یہ ایک جو صحافیوں کے اعزاز میں رکھا گیا تھا وہاں پر، اور یہاں پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ موجود تھے، ان کی اہلیہ موجود تھی، اس کے ساتھ ساتھ جے ڈی وینس نائب ڈپٹی وزیر اعظم امریکہ کے وہ موجود تھے، اور ان کی اعلیٰ قیادت کے مرکزی کیبنٹ کے تقریباً سارے لوگ جو ہیں وہ موجود تھے۔ سیکرٹ سروس ایجنٹس نے فوری طور پر کارروائی کی، حملہ آور کو روکا اور گرفتار کر لیا۔ لیکن یہاں پر جو سیکرٹ سروس ایجنٹس ہیں ان کی سیکیورٹی پر سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ مختلف لیئرز جو ہیں وہ سیکیورٹی کی بنائی گئی، اس کے باوجود حملہ آور کس طرح سے اندر گھسنے میں کامیاب ہوا اور اس نے باقاعدہ 5 سے 6 جو ہے وہ گولیاں چلائیں۔ وہ آپ اپنی سکرین کے اوپر مختلف ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں، یہاں پر ہم نہیں لگا سکتے، جس میں وہ دوڑتا ہوا CCTV فوٹیج جو سامنے آئی ہے، دوڑتا ہوا وہاں سے گزرا ہے، جس کے نتیجے میں ایک جو اسپیشل سیکرٹ کا ایک ایجنٹ ہے اس کو زخمی بھی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ پہلے تو یہ خبر سامنے آئی تھی کہ یہ جو بندہ ہے جس نے یہ حملہ کیا ہے یہ ہلاک ہو چکا ہے، لیکن بعد میں ابھی اطلاعات آئی ہیں کہ اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ اور ان کی اہلیہ میلانیا ٹرمپ محفوظ رہی ہیں، انہیں فوراً سیکرٹ سروس نے باہر نکال دیا۔ ٹرمپ زخمی نہیں ہوئے۔ بعد میں انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ جب آپ امپیکٹ فل ہوتے ہیں تو لوگ آپ پر حملہ کرتے ہیں، لیکن چہرہ ٹرمپ کا اترا ہوا تھا۔ اب حملہ آور کون ہے اس کی شناخت کی اگر ہم بات کریں تو یہ ناظرین محترم کول تھامس ایلن، یا کچھ رپورٹس کے اندر اس کا کولین ایلن نام جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ 31 سال اس کی ایج ہے اور ایک ٹیچر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی للو پنجو بندہ ہو، عام بندہ ہو، یعنی ایک معاشرے کے اندر پڑھا لکھا بندہ، سب سے آپ کہہ لیں قابل عزت بندہ جو ہوتا ہے وہ استاد ہوتا ہے، ٹیچر ہوتا ہے۔ تو یہ پیشے سے ٹیچر تھا، کیلیفورنیا سے اس کا تعلق رکھتا ہے، اور ٹرمپ نے اس کو ایک ذہنی مریض جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ اس کے پاس ناظرین محترم مختلف گنز اور کینوس موجود تھی، مسلح تھا اور معمولی زخمی ہے اور گرفتار ہو چکا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ اکیلے تھا اور تحقیقات جاری ہیں کہ آیا ٹرمپ براہ راست نشانہ تھے یا پھر نہیں، کیا اس نے کسی اور کو نشانہ بنانا تھا یا ٹرمپ کو ہی نشانہ بنانا تھا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بہرحال اس کی ابھی تک انویسٹیگیشن جاری ہے۔ واشنگٹن ہلٹن ہوٹل میں یہ ڈنر ہو رہا تھا۔ واشنگٹن کے اندر جو ہلٹن ہوٹل ہے وہاں پر ڈنر ہو رہا تھا۔ فائرنگ لابی یا انٹرنس کے قریب ہوئی جہاں سیکیورٹی کا ایک حصہ کمزور تھا۔ اب تک کی صورتحال ناظرین محترم یہی ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں اور تحقیقات جاری ہیں، لیکن اب یہ جو رپورٹس ہیں یہ تو سامنے آ رہی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کے اوپر تمام ڈیٹیلز یہ بتائی جا رہی ہیں، لیکن یہی وہ واشنگٹن ہلٹن کا ہوٹل وہی مقام ہے جہاں پر 1981 میں صدر رونالڈ ریگن پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور انہیں گولی لگی تھی۔ اور یہ ایک تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال ہے اور سیکیورٹی اداروں کی جانب سے مزید تفصیلات کا ابھی انتظار کیا جا رہا ہے۔ لیکن ایک چیز آپ لوگوں نے نوٹ کی ہوگی کہ جب یہ واقعہ پیش آیا ہے
چونکہ ایک جو وہاں پر بندہ آیا، جب یہ واقعہ پیش آیا، جب فائرنگ ہوئی تو اس کے ہاتھ میں ایک سفید کلر کی چٹ تھی، پرچی تھی، اور اس نے وہ پھاڑ کر لوگوں کے یا کسی مخصوص بندے کے سامنے بھی کی ہے۔ تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ناظرین محترم یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، اور اس کا ایران کے ساتھ یعنی جوڑنا کہ ایران نے اٹیک کروایا ہے یا اسرائیل نے یا کسی اور ملک نے، کسی نے بھی، کیونکہ اسرائیل کا میں نے نام اس لیے لیا کیونکہ یہ اس بندے نے جو شرٹ پہن رکھی تھی اس کے اوپر اسرائیل ڈیفینس فورسز کی اس نے کوئی شرٹ کی تصویر انسٹاگرام کے اوپر لگا رکھی تھی، یعنی اپنا تعلق وہاں کا شو یہ کر رہا تھا۔ ابھی یہ سوشل میڈیا کے اوپر چیز وائرل ہے، لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے، جہاں تک تمام چیزوں کو میں نے کھنگالا ہے، اس کا ایران کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ممکنہ طور پر اس طرح کا فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے ٹرمپ نے خود کروایا ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کروائی اس نے ہے، ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر، کیونکہ اس جنگ کے دوران جو کچھ صورتحال ان کی بنی ہے، ایک سیاسی جو ان کی خود اعتمادی تھی یا لوگوں کا جو ٹرسٹ تھا امریکہ کے اندر بھی، وہ بھی اکتار کا شکار ہو چکے تھے ٹرمپ سے متعلق۔ وہ کہتے تھے کہ اس نے ہمیں وار کے رکھ دیا ہے، مطلب ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے اور بلا وجہ کی جنگ یہ چھیڑ دیتا ہے۔ تو یا پھر دوسرے نمبر پر یہ ہو سکتا ہے کہ جو وہاں کے اس کے مخالفین ہیں، سیاسی پارٹیاں دوسری جو ہیں، ان میں سے کسی بندے نے کہ یہ اٹیک کروایا ہوگا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس پر صدر ٹرمپ نے اس واقعے کے بعد کہا ہے کہ مجھے ایران میں جنگ جیتنے سے نہیں روک سکتے۔ یہ کہتا ہے، ٹرمپ کہتا ہے کہ یہ جو واقعات ہیں یہ مجھے ایران سے جنگ جیتنے میں نہیں روک سکے گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس معاملے سے کوئی تعلق ہے بھی یا نہیں، جو کچھ ہمیں معلوم ہے اس کی بنیاد پر مجھے ایسا نہیں لگتا۔ پھر ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہم ایران کو ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے، کیونکہ اگر وہ اسے حاصل کر لے تو ضرور استعمال کرے گا۔ یہ ناظرین محترم دو سٹیٹمنٹ اس وقت سامنے آ رہی ہیں، ان کے حملے کے بعد سامنے آ رہی ہیں۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ناظرین اکرام، جو سید عباس عراقچی ہیں، اب یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو چکا ہوگا کہ یہ جو فالس فلیگ آپریشن ہے ممکنہ طور پر ٹرمپ نے خود بھی کروایا ہو سکتا ہے یا پھر کسی اور نے بھی، اور بعض اوقات آپ کہہ لیں کہ ٹرمپ بھی ایسا بندہ ہے جس کے اوپر اتنے اٹیک ہو چکے ہیں اور آج تک کسی اٹیک کے اندر اس کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ چیزیں بھی کافی زیادہ سوال چھوڑتی ہیں، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ ورنہ جتنے بھی صدر ہیں یا چیزیں ہیں جن کے اوپر بھی اٹیک ہوئے ہیں، ہمیشہ وہ زخمی ہوئے ہیں یا مارے گئے ہیں، کیونکہ جو بندہ اٹیک کرنے آتا ہے وہ بڑی تیاری کے ساتھ آتا ہے، بڑی پلاننگ کے ساتھ آتا ہے، ایسے نہیں اٹھتا ہے کہ وہ اٹیک کر دیتا ہے اور پھر حملہ آور جو ہے اس کو ہلاک بھی نہیں کیا گیا۔ یہ بات آپ یاد رکھیں، صرف اور صرف اس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، سید عباس عراقچی کے حوالے سے عام ترین خبر سامنے آ رہی ہے کہ انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا اور پاکستان سے پھر وہ گئے جو عمان کے اندر گئے اور پھر عمان سے رشیا کے اندر گئے۔ تو اب اطلاعات ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ رشیا ماسکو کے دورے کے بعد وہ ایران جائیں یا پھر ہو سکتا ہے ڈائریکٹ پاکستان ہی آ جائیں۔ یہ اس وقت اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں کہ وہ پاکستان آئیں گے اور دوبارہ جو ہے وہ کچھ بات چیت ہوگی۔ یعنی یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہر حوالے سے اس وقت اپنی بھرپور طریقے کے ساتھ یہ کوشش کر رہا ہے کہ جیسے کیسے بھی ہے یہ مذاکرات ہوں اور مذاکرات کامیاب ہوں اور سیز فائر ہو جائے۔ اور مجھے پتہ نہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ اب یہ سیز فائر ہو بھی جانا ہے اور جنگ رک بھی جانی ہے۔ کل تک تو معاملات ایسے ہی تھے کہ کوئی چانس نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن یہ جو اب ایران ٹرمپ کے اوپر اٹیک ہوا ہے اور پھر جو سید عباس عراقچی دوبارہ پاکستان آ رہے ہیں، ممکنہ طور پر ایسا محسوس ہو رہا ہے کیونکہ حالات جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپنے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ نگہبان، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔